اور حسن کیا ہے؟ صفت ہے. ہفتم اس میں تفضیل، ساتویں قسم کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل بھی عمل کرتا ہے. وہ استعمال اوپر سے وجہ، اس کا استعمال تین طریقے پر ہے. اس کا، اس میں تفضیل کا استعمال تین طریقے پر ہے. سمجھے؟ جس کی فضیلت آپ بیان کریں گے اس کو بولیں گے مفضل، اور جس پر فضیلت دیں گے اس کو بولیں گے مفضل علیہ. اس میں تفضیل کے بارے میں فرماتے ہیں وہ استعمال او پر سے وجہ، اس کے استعمال کے تین طریقے ہیں. بمن، من کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ من کے ساتھ. جیسا کہ زید افضل من عمر، زید عمر سے افضل ہے، تو یہ من کے ساتھ اس کا استعمال ہے. یا الف لام، یا الف لام کے ساتھ، جیسا کہ جانے زید الافضل، سمجھے کہ نہیں؟ زید افضل میرے پاس آیا. یہ کس کی مثال ہے؟ جو الف لام کے ساتھ اس میں تفضیل کا استعمال ہو اس کی مثال ہے. یا با اضافت، یا اضافت کے ساتھ، جیسا کہ زید افضل القوم، زید قوم میں افضل ہے، زید افضل القوم ہے. سمجھے کہ نہیں؟ آگے فرماتے ہیں وہ عمل او در فاعل باشد، کہ اس کا عمل جو ہے فاعل میں ہوگا. کس میں ہوگا اس کا عمل؟ فاعل میں ہوگا. وہ فاعل کون ہے؟ یعنی افضل کس پر عمل کرتا ہے؟ تو یہاں پہ یہ فاعل پر عمل کرتا ہے. فاعل کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ ہوا اس، اور وہ ہوا ہے. فاعل افضلوں کے درب مستترس، افضلوں کا فاعل اس میں پوشیدہ ہے. سمجھے؟ یعنی افضلو جو عامل ہے وہ کس پر عمل کرتا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ فاعل پر عمل کرے گا. وہ عمل وہ در فاعل باشد، اس کا عمل فاعل میں ہوگا. اور وہ کون ہے؟ وہ ہوا ہے. سمجھے؟ افضلوں کا فاعل اس میں پوشیدہ ہے. کس میں پوشیدہ ہے؟ افضلوں میں جو پوشیدہ ہے وہ. سمجھے؟ تو اس میں بھی اعتماد مذکور شرط ہے. البتہ اس کا بھی اعتماد جو الف لام پر نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. فرماؤں آٹھویں قسم مصدر. آٹھویں قسم کیا ہے؟ مصدر. مصدر بھی عمل کرتا ہے بشرط آنکھ مفعول مطلق نہ باشد، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مفعول مطلق نہ ہو، مفعول مطلق نہ ہو. عمل فعلش کند، اپنے فعل کا عمل کرے گا. یعنی اس مصدر سے نکلا ہوا جو فعل عمل کرتا ہے وہی عمل مصدر بھی کرے گا. جیسے عجبنی ضرب زید عمرن، یہ ضربو جو ہے دیکھ رہے ہیں یہ مصدر ہے، اس کا فاعل زید ہے، مفعول کون ہے؟ عمرن ہے. کیونکہ یہ متعدی بیک مفعول فعل کا مصدر ہے تو مصدر بھی متعدی بیک مفعول ہوگا. تو ضرب جو ہے زید کی طرف مضاف ہے، وہاں اضافت کی وجہ سے یہاں پر مضاف الیہ پر تنوین آ گئی، لیکن حقیقت میں وہ زید کا ضرب کا فاعل ہے. عجبنی ضرب و زید عمرن کا معنی ہے مجھے زید کا مارنا یا زید کا عمر کو مارنا نے تعجب میں ڈال دیا. عجبنی مجھے تعجب میں ڈال دیا، ضرب و زید عمرن، زید کا عمر کو مارنا نے مجھے تعجب میں ڈال دیا. یہ بھی یاد رکھیں کہ مصدر بھی عمل کرتا ہے. نہم نوی قسم، اس میں مضاف. نوی قسم کیا ہے؟ اس میں مضاف. مضاف الیہ رب جر کند، مضاف الیہ کو جر کرتا ہے. مضاف الیہ کو کیا کرتا ہے؟ جر کرتا ہے. جیسا کہ جانے غلام و زیدن، میرے پاس زید کا غلام آیا. تو زیدن جو مجرور ہے اس کا عامل کون ہے؟ یہ غلام ہے جو ابھی موجود ہے، یہ اس میں مضاف ہے غلاموں. بدا کے ایجا لام و حقیقت مقدر است.
کرے گا جان لیجئے کہ اس جگہ حقیقت میں لام کیا ہے؟ مقدر ہے. کہاں پہ؟ غلاموں زیدن میں حقیقت میں کیا ہے؟ لام مقدر ہے. زیرا کے تقدیرش آنست کہ غلاموں لے زیدن، اس لیے کہ اس کی تقدیر جو ہے غلاموں لے زیدن ہے. غلاموں زیدن اصل میں کیا تھا؟ غلاموں لے زیدن ہے. لام کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں؟ تو اب لام یہاں پہ موجود نہیں ہے تو اس میں مضاف جو ہے کیا کرتا ہے؟ مضاف الیہ کو جر کرتا ہے. لیکن تقدیر عبارت کیا ہے؟ غلاموں لے زیدن ہے. اس کے بعد دہم، 10ویں قسم، 10ویں قسم اسم تام. 10ویں قسم کیا ہے؟ اسم تام ہے. اسم تام کسے کہتے ہیں؟ اسم تام جو موجودہ حالت میں، موجودہ پوزیشن میں وہ مضاف نہ ہو سکے. موجودہ حالت میں مضاف نہ ہو سکے اس کو اسم تام کہتے ہیں. تو اسم تام تمیز را بنصب کنت، اسم تام تمیز کو نصب کرتا ہے. اسم تام بھی عمل کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ تمیز کو نصب کرتا ہے. اب اسم تام کیسے ہوتا ہے؟ کن کن چیزوں سے؟ اس کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وہ تمامی اسم اور اسم کا تام ہونا، اسم کا تام ہونا، مکمل ہونا، یا تنوین باشد، یا تنوین سے ہوگا. تمام یہ اسم کس سے ہوگا؟ تنوین سے ہوگا. جیسا کہ معافی سمائے قدر و راحتن صحابہ. میں پہلے بتا دوں کہ یہاں پہ جو مثال ہے معافی سمائے قدر و راحتن صحابہ، یہ مثال تنوین سے جو اسم کام ہوگا اس کی یہ مثال نہیں ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ قدر و راحتن میں قدر پر جو ہے تنوین نہیں ہے. قدر و راحتن میں کیا ہے؟ قدر، لفظ قدر پر تنوین نہیں ہے، بلکہ یہ جو تام اضافت، جو اضافت سے تام ہوتا ہے اس کی یہ مثال تو بن سکتی ہے، لیکن تنوین سے اسم کا تام ہونا اس کی مثال نہیں بن سکتی ہے. تو اس کی اصل مثال کیا ہوگی؟ اس کی اصل مثال ہے عندی رطل زیتن، میرے پاس ایک رطل روغن زیتون ہے. ایک رطل کیا ہے؟ زیتون کا تیل ہے. تو عندی رطل لکھ لیجیے آپ لوگ. عندی رطل زیتن. تو رطل یہ اس میں تام ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ تنوین ہے اس پر. اس تنوین کے ساتھ موجودہ حالت میں یہ مضاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں تام کہتے ہی ہے کہ موجودہ حالت میں وہ مضاف نہ ہو سکے. تو اب دیکھیے عندی رطل زیتن، تو رطل اس میں تام ہے، یہ تنوین سے ہے. یہ تمامی اسم جو یہاں پہ ہے وہ تنوین سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رطل پر تنوین کے برقرار رکھتے ہوئے اسے مضاف نہیں کر سکتے ہیں. رطل کو تنوین برقرار، رطل پر تنوین برقرار رکھتے ہوئے دوسرے اسم کی طرف اسے مضاف نہیں کر سکتے ہیں. سمجھے گا؟ اسی لیے یہ یہاں پہ اس تمامی اسم جو ہوا ہے وہ تنوین سے ہوا ہے. تو اس میں تام کہتے اسے کہ جو موجودہ حالت میں مضاف نہ ہو سکے. تو رطل اپنی حالت میں جو تنوین کے ساتھ ہے اس حالت میں یہ دوسرے کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا ہے. اگر مضاف کرو گے تو تنوین ہٹ جائے گی. تنوین کے رہتے ہوئے دوسرے اسم کی طرف مضاف نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اس کو اسم تام کہا گیا. کیا کہا گیا؟ اسم تام. تو اسم تام موجودہ حالت میں کیا ہے؟ کسی کی طرف مضاف نہ ہو. تو اب یہاں پہ اسم تام کیسے ہوتا ہے اس کو بھی تفصیل بتا رہے ہیں. وہ تمام یہ اسم کا تام ہونا یا با تنوین باشد یا تنوین سے ہوگا. تو یہاں پہ مثال معافی سمائے قدر و راحتن صحابہ کی بجائے عندی رطل زیتن لکھ لیجیے. اور معافی سمائے قدر و راحتن صحابہ یہ اضافت سے جو اسم تام ہوگا وہاں پہ یہ فٹ کر سکتے ہیں. دوسری یا با تقدیر تنوین
یا تنوین کی تقدیر کے ساتھ؟ کیا ہے؟ تنوین کی تقدیر کے ساتھ. یہاں پہ تو تقدیر، یہاں پہ تنوین ملفوظ ہے. کہاں پہ؟ عندی ریتلن زیتن میں، ریتلن میں تنوین کیا ہے؟ ملفوظ ہے، مکتوب بھی ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یا با تقدیر تنوین، یا تنوین کی تقدیر سے. جیسے عندی احد عشرہ رجلن، عندی احد عشرہ رجلن، تو احد عشرہ مبنی ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ اس پر تنوین نہیں ہے. لیکن یہ اس میں تام ہے. کیا ہے؟ اس میں تام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ تقدیری تنوین ہے نا، تو تنوین کو مان کر کے آپ اسے مضاف نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ احد عشرہ کیا ہے؟ عامل ہے کس کا؟ رجولن کا. رجولن جو یہ تمیز ہے، اس پر جو نصب ہے، اس کو کس نے دیا؟ احد عشرہ نے دیا. تو احد عشرہ بتقدیر تنوین کیا ہے؟ اس میں تام ہے. اور رجولن یہ کیا ہے؟ تمیز ہے. اس کو یہ نصب کس نے کیا؟ احد عشرہ نے کیا. سمجھے؟ وزید اکثر من کا مالن، اور زید تجھ سے مال کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے. زید، یہ مثال بھی کس میں ہے؟ تقدیر. اکثر جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آتی ہے. تو یہ بھی تقدیر تنوین کی بنیاد پر اس موجودہ حالت میں یہ کیا ہے؟ مضاف نہیں ہو سکتا. تو مالن کو نصب دینے والا کون ہے؟ اکثر ہے. ٹھیک. یا بنون تسنیہ، یا نون تسنیہ سے اسم تام ہوگا، اسی سے اوپر ہے. وہ تمام یہ اسم یا با تنوین باشد، یا با تقدیر تنوین، یا با نون تسنیہ، یا نون تسنیہ کے ساتھ تمام یہ اسم ہوگا. اس کے ساتھ نون تسنیہ کے ساتھ. جیسا کہ عندی قفیزان برن، میرے پاس 2 قفیز گندم ہے. میرے پاس 2 قفیز کیا گندم ہے. تو قفیزان یہ نون تسنیہ کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اس میں تام ہے. کیوں اس میں تام کر کے؟ اس حالت میں جو قفیزان تسنیہ ہے، اس موجودہ حالت میں یہ دوسرے اسم کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا. سمجھیں گے؟ جو موجودہ حالت میں دوسرے کی طرف مضاف نہ ہو وہ کیا ہے؟ اس میں تام ہے. تو برن جو تمیز ہے، اس پر نصب کس نے دیا؟ قفیزان نے دیا. تو اس میں تام قفیزان یہاں پہ کیا ہے؟ عامل ہے برن کے لیے. سمجھ رہے؟ میرے پاس 2 قفیز گندم ہے. یا بنون جمع، یا نون جمع سے تمام یہ اسم ہوگا، اسم تام ہوگا. جیسے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ کون عمل کے اعتبار سے نقصان میں ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ تو اب یہاں پہ دیکھیے اخسرینہ کو دیکھیے. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. تو عملہ جو یہ تمیز ہے، یہ اس کا عامل کون ہے؟ اخسرین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نون جمع ہے. تو نون جمع ہے تو اس موجودہ صورت میں، حالت میں دوسرے کی طرف آپ مضاف نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ جب جمع کو مضاف کیا جاتا ہے اور اس جمع میں نون ہو تو وہ نون ساکت ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ نون ہے تو اس موجودہ حالت میں فی الوقت آپ مضاف نہیں کر سکتے. مضاف کرنے کے لیے آپ کو حذف کرنا پڑے گا. اس لیے یہ اخسرینہ کیا ہے؟ اس میں تام ہے. یہی عامل ہے اعمالہ کا. یا با مشابہ نون جمع، یا نون جمع کے مشابہت کی وجہ سے تام ہوگا. کیا ہے؟ جو جمع کے نون کے ساتھ مشابہ ہے، وہ نون ایسے نون کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ تمام یہ اسم ہوگا. جیسے عندی 20 درہمن تاتسعون، جیسا کہ میرے پاس 20 درہم ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تاتسعون کا مطلب یعنی 20 سے لے کر 30 تک آپ مثال فٹ کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ 20 میں جو نون ہے وہ کیا حقیقت میں تو جمع کا نون نہیں ہے، یہ مشابہ جمع کا نون ہے. کس کا؟ یہ ملحق جمع ہے. 20 مسلمون تو اصل جمع ہے، حقیقت میں وہ جمع ہے مسلم کی. لیکن 20 جو ہے یہ حقیقت میں جمع نہیں ہے، بلکہ یہ مشابہ جمع ہے، ملحق جمع ہے. اس میں جو نون ہے وہ جمع کے نون کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے یہ اس میں تام ہے. تو اس 20 جو ہے موجودہ حالت میں جو ہے مضاف نہیں ہو سکتا، اسی لیے کہ یہ اس میں تام ہے. اور اس میں تام کیا جو موجودہ حالت میں
सूरत में मुजाफ ना हो, या बा इजाफत या इजाफत से या इजाफत से इसमें ताम होगा। जैसा कि इंदी मिलहु असलन, मेरे पास वहाँ बर्तन के भरने के बराबर शहद है। मिल उनका माना है भरना, मिलहु किसी बर्तन की तरफ इशारा है कि उस बर्तन के भरने के बराबर मेरे पास क्या है, शहद है। तो अब देखिए मिलहु मुजाफ इलैहि है, तो इजाफत के साथ यहाँ पे क्या इसमें ताम है। मिलहु जो मुजाफ इलैहि है, तो ये मौजूदा हालत में फिर ये मुजाफ नहीं हो सकता, इसीलिए ये इसमें ताम है। यही क्या है, आमिल है आसाला का। आसाला जो तमीज है, मंसूब है, वो मिलहु की वजह से मिलहु इसमें ताम है। अब आइए, ये तो 10वीं किस्म की बात थी। अब 11वीं किस्म देख लीजिए। याज़दहुम अस्माए किनाया अज आदत। 11वीं किस्म जो अस्माए किनाया है आदत से, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, आदत से कम, कजा, कैता, जैता, समझ रहे हैं। तो याज़दहुम अस्माए किनाया अज आदत, जो आदत से किनाया हो, वहाँ 2 लफ्ज है और वो 2 लफ्ज है, कम व कजा, कम और कजा। वहाँ 2 लफ्ज अस्त और वो कितने लफ्ज हैं, 2 लफ्ज है अस्माए किनाया, कम और कजा। कम पर 2 किस्म, कम जो है 2 किस्म पर है, एक है इस्तिफामिया, एक है खबरिया। इस्तिफामिया का मतलब जिससे किसी चीज के बारे में पूछा जाए, खबरिया का मतलब किसी चीज की खबर दी जाए। जैसा कि मिसालों से अभी बात वाज़ेह हो जाएगी। क्या कहा कि कम 2 किस्म पर है, एक इस्तिफामिया, एक है खबरिया। इस्तिफामिया का अमल देखिए, कम इस्तिफामिया तमीज को नसब करता है, वह कजा नीज और कजा भी, यानी कजा तो इस्तिफामिया नहीं होता है, वो सिर्फ खबरिया ही होता है। और तमीज की 2 हालतें हैं, एक इस्तिफामिया, एक खबरिया। और इस्तिफामिया, कम इस्तिफामिया, ये तमीज को नसब करता है। और कजा भी, जैसा कि कम रजुलन इंदका, तुम्हारे पास कितने मर्द हैं। अब देखिए ये कम है, ये रजुलन है, समझे कि नहीं। तो ये रजुलन को का नासिब कौन है, ये कम है। ये इसमें किनाया जो कम है, यही नासिब है तमीज रजुलन का, समझे। तेरे पास कितने मर्द है, तो ये आपने कितने पूछा था दूसरे से। वहीं कजा दिरहमन, मेरे पास इतने दिरहम है। कजा ये इस्तिफामिया नहीं होता है, बल्कि ये खबरिया होता है। इसीलिए इसका तर्जमा ये होगा कि इंदी कजा दिरहमन, मेरे पास इतने दिरहम है। आगे फरमाते कम खबरिया के बारे में, फरमाते वह कम खबरिया तमीज रब जर कुनत, और कम खबरिया तमीज को जर करता है। अमल दोनों करेगा, दोनों हालत में, कम इस्तिफामिया होने की सूरत में भी और खबरिया होने की सूरत में भी। लेकिन जब कम इस्तिफामिया होगा, वो क्या होगा, वो तमीज को क्या करेगा, नसब करेगा। और जब कम खबरिया होगा तो वो तमीज को क्या करेगा, जर करेगा। जैसा कि कम मालिन अनफक, तो मेरे पास इतने माल है। ये नहीं कह सकते आप कि मेरे पास, तुम्हारे पास या मेरे पास कितने माल, तुम अपने इससे खबर दे रहे हो। बोलते हैं ना कभी कभी, मेरे पास इतने घर है, मेरे पास इतने माल है, समझे कि नहीं। तो कम मालिन अनफक, तो मैंने इतने माल खर्च किया। कम मालिन अनफक तो का माने मैंने खर्च किया, मैंने इतने माल खर्च किया। वह कम दारिन बनाई, तो मैंने इतने घर बनाया, समझे। तो ये खबरिया है। तो कम खबरिया तमीज को क्या करेगा, जर करेगा। और कम इस्तिफामिया तमीज को क्या करेगा, नसब करेगा। ये याद रखने की बात है। वह गाहे मिन जार पर तमीज कम खबरिया आयत, और कभी तमीज पर मिन हरफे जार है, कम खबरिया की तमीज पर मिन हरफे जार आता है। क्या कहा, वह गाहे मिन जार पर तमीज कम खबरिया आयत, और कभी मिन हरफे जार कम खबरिया की तमीज पर आता है। जैसा कि कौले ही ताला, कौले ताला, जैसा कि बारी ताला का कौल क्या है, वह कम मिन मलकिन फिस समावात, कह रहे कि आसमानों में इतने फरिश्ते हैं, समझे कि ये कम खबरिया है। तो मिम मलकिन, मलक ये क्या है, कम खबरिया तमीज को जर करता है। ये तो आपने सुन लिया। अब ये दूसरा एक मसला बता रहे हैं कि कम खबरिया की तमीज पर कभी मिन हरफे जार आता है, उसकी ये मिसाल है। तो मलक जो है ये कौन है, कम खबरिया की तमीज है, उससे पहले मिन हरफे जार है, ये उसकी मिसाल है। तो कम मिन मलकिन फिस समावात, आसमानों में इतने फरिश्ते हैं। यहाँ तक जो है ये बाबे सोम जो अस्माए आमिला के बारे में था, उसकी जो 11 किस्में थी,
کہ فلاں فلاں اسم جو ہے عمل کرتا ہے، ان تمام اسما کو مکمل بیان کر دیا، یہاں تک 11 قسموں کا مکمل بیان ہوا۔